عبدالستار نیازی صاحب کو بھی ادھر بلائیں، کیونکہ ہم کبھی بھی ون سائیڈڈ پکچر پیش کرنے کے قائل نہیں رہے. یہ ہم نے عوام پہ چھوڑا اور لوگوں پہ چھوڑا تھا کہ وہ اپنا فیصلہ خود کریں. لیکن ایک چیز جس پہ ہم مولانا نورانی کو اور ان کی جماعت کا موقف ہمیشہ سے رہا، انہوں نے جو بھی اسٹینڈ لیا، چاہے وہ دور عاملیت میں تھا چاہے آج کے دور میں، وہ اپنے اس موقف سے کبھی نہیں ہٹے. اس سے پہلے بھی لوگوں کے ذہن میں یہ خدشات تھے کہ غالباً 1983 کی تحریک کے دوران جب مولانا نے سندھ کے عوام سے یکجہتی کا اظہار کیا تو اس وقت بھی یہاں کے لوگوں کو یہ لگا کہ ستار نیازی صاحب کا کچھ جھکاؤ اس وقت کی حکومت کی طرف تھا. لیکن بہرحال یہ تو مولانا نورانی صاحب خود ہی بتلائیں گے کہ یہ اختلافات کب سے چل رہے تھے. حلقہ 99 نے تو ایک موقع فراہم کیا کہ جس کی بنا پہ معاملہ کچھ زیادہ بڑھ گیا اور جمعیت جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی. اور اب کیا صورتحال ہے اور خاص طور پہ موجودہ سیاسی صورتحال ملک کی اور سندھ کی خصوصی طور پہ، اس سے پہلے کہ میں نورانی صاحب کو خطاب کی دعوت دوں، میں کراچی پریس کلب کے صدر جناب حضور احمد شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مولانا کا باقاعدہ خیر مقدم کریں. حضور احمد شاہ صاحب. اور دیگر جنہیں علماء پاکستان کے پاس میں آپ کو بتانے بہت عرصے سے منتظر تھے اور موقع رہا. اصل میں مجھ سے پہلے سے ریٹائر صاحب نے سب کچھ کہہ دیا، میں کچھ کہتا کہنے کے بعد کچھ ایسی نہیں رہتی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں جو نئی فوج ہے کم معلوم ہوگا کہ حضرت مولانا اپنے والد مرحوم محبوب علامہ بہت بڑے بڑے کے تھے. میں نام عبدالعلی صدیقی صاحب، شاہ عبدالعلی صدیقی صاحب، صدیقی صاحب ایسے مبررین میں بہت بڑے مبررین تھے، بہت بڑے لنگوسٹ تھے اور کئی زبانوں کے حقوق تھا. اور انہوں نے تمام کا زندگی تقریبی سخت تھی اور اس میں کہ وہ تمام قانون یا افریقہ اور وغیرہ وہ ہر جگہ زیادہ مناظرے بھی سے سوالت تھے. اور ان کے مولانا صاحب بھی وہی تربیت کا وکاس کرتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان تحریک میں انہوں نے کے حاصل مولانا شیر عثمانی صاحب اور اللہ کی صاحب نے بہت بڑا نصیب ہوئے کہ پاکستان کے بعد بھی جو بڑے متحرک رہے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ غیر سادہ دور میں مولانا شاہ نورانی صاحب نے احساس کی جو قیمتیں ہیں باوجود کہ وہ اکاڈی میں شامل نہیں تھے. لیکن سول ہو گئے مطلب کہ عمل تو نہیں ہو سکتے کہ وہ ہر طریقے سے کی اس میں وہ بچے بیکار تھے اور کبھی بھی کے کام میں سبھی اور آپ کی بات نہیں. میں زیادہ آپ کے آئے نہیں چاہتے پہلے کی بات کی بولی ہے زیادہ میں اپنی جواب کرنے والا مولانا شاہ نورانی صاحب کہ وہ تقریب صاحب کے اپنے حالات
پہلے دیر کی گہرائی سے کراچی پریس کلب کے صدر محترم جنرل سیکرٹری صاحب، معزز عہدیداران اور محترم اراکین پریس کلب، شکر گزار انہوں نے مجھ کو کراچی پریس کلب تاریخی عمارت سے کیا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ہی کراچی پریس کلب کو، اس کے معاشرے اراکین کو براہ تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں. کراچی پریس کلب میں اس دور میں جو ماشاء اللہ کا دور تھا کہ سیاسی جماعتوں کے انتخابات کی کلعدم، جماعتیں بھی کلعدم کی انتخابات میں نہیں تھے اور ملک میں بھی انتخابات. اس وقت میں کراچی پریس کلب نے اپنی روایت کو برقرار رکھا تھا. سارا بڑی پابندی کے ساتھ بدستور انتخابات ہوتے رہے. انتہائی پرامن طریقے سے انتخابی اقتدار ہوتا رہا. انہوں نے پریس کلب نے، کراچی پریس کلب نے پوری قوم کو نہیں بلکہ ماشاء اللہ کو یہ بتایا انتخابات کیسے ہوتے ہیں، انتخابی اقتدار کیسے ہوتا ہے اور اراکین کی آرا کا کس طرح احترام کیا جاتا ہے. اس دور میں بے شمار پابندیاں تھیں، ایمرجنسی تھی، ماشاء اللہ تھا اور بنیادی حقوق معطل. اس دور میں بھی کراچی پریس کلب انتخابات کے ذریعے سے جمہوریت کے عالم کو بلند رکھا. وہاں اسی کے ساتھ ساتھ وہ مختلف سیاسی قومی رہنما ان پر مختلف پابندیاں کی، زبان کی اور بیان کی، نقل و حرکت کی کے باوجود ان کو مغروم کرنے کے بعد، ان کے خیالات سننے کے بعد جیسے تھے جیسے ہیں ان کو وہاں پہنچائے، عوام کو اس کو پہنچائے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کراچی پریس کلب نے ملک میں جمہوریت واپس لانے کے لیے، جمہوری راہ پر چلنے کے لیے جدوجہد کی اور بغیر کسی خوف و خطر کے. اس لیے میں اس پر براہ تحسین پیش کرتے ہیں. عرض کرنا چاہوں گا کہ آج بھی کراچی پریس کلب اپنی اسی روایت پر قائم ہے. مجھے اسی کراچی شہر میں رہتے ہوئے عرصہ ہو گیا، قریب 42 سال سے ہی، اور پریس کلب کے بہت ہی قریب پڑوسی بھی اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں. اس اعتبار سے بھی یہ جگہ میرے لیے مانوس ہے. میں پرسوں 11 مارچ کو 3 روز قبل کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کی وزیر اعظم صاحبہ دعوت پر اس میں شرکت کے لیے. مسئلہ کشمیر ہمارا مسئلہ ہے، پاکستان کا مسئلہ ہے، عالم اسلام کا مسئلہ ہے، بروئے زمین کے مسلمانوں کا مسئلہ ہے. اس طرح فلسطین
کشمیر بھی ایک مسئلہ ہے. یہ پاکستان کے قومی مسائل میں سے انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے اور بطور قائد اعظم مرحوم کے پاکستان کی شہرت کا مسئلہ ہے. ظاہر شہرت کی جو اہمیت جسم اور جان کے ساتھ ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر مسئلہ ہے. قائد اعظم نے اس کو شہرت قرار دے کر پاکستانیوں کے لیے ایک راہ معین اس کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کی ترغیب کے بارے میں اس میں شامل ہے. کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے اس عام قومی مسئلے پر بلایا اس لیے میں نے اپنی جماعت کے معزز عہدیداران سے مشورہ کرنے کے بعد اس میں شرکت کا فیصلہ کیا. اور جب میں اسلام آباد پہنچا مجھے ٹیلیفون پر اطلاع ملی کہ محترمہ وزیر اعظم صاحبہ 11 بجے شروع ہونے والی ہے اس سے آدھ گھنٹہ قبل محترمہ وزیر اعظم صاحبہ کانفرنس میں 11 بجے شروع ہونے والی ہے اس سے آدھ گھنٹہ قبل اس سے ملنا چاہتی ہے. انہوں نے خود ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور دوسرے دن میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا. کانفرنس میں جانا ہی تھا تو کانفرنس کی اسی پرائم منسٹر روم کے برابر سیکرٹریٹ. یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی. آدھ گھنٹے کی اس ملاقات میں سب سے پہلے میں نے ملک میں جمہوریت کی بحالی کا تذکرہ. انہوں نے بھی جمعیت علماء پاکستان کے کردار کو جو دور عامریت معاشرہ میں رہا ہے اس کو سراہا اور میں نے بھی پیپلز پارٹی کے کردار کو سراہا. تو ساتھ ہی میں نے ان سے عرض کی کہ وہ جمہوریت کہ جس کے لیے آپ میری جماعت کو فراغ تقسیم پیش کر رہی ہیں کہ میری جماعت نے کچھ جدید کی اور میں آپ کی جماعت کو فراغ تقسیم پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے بھی 11 سال کے جبر کا مقابلہ کیا. اس جمہوریت کو بڑے شدید خطرات درپیش ہیں اور میں نے محترمہ سے کہا اس ملاقات میں جنرل حافظ محمد حسین انصاری صاحب کی مندے جمعیت علماء پاکستان کے پارلیمانی رہنما اور جناب ملک محمد قاسم صاحب موجود اور بعد میں اس میں جناب وزیر داخلہ صاحب بھی شامل ہو. میں نے ان صفحات کی موجودگی میں محترمہ سے یہ کہا کہ وہ جمہوریت کی جس کے لیے آپ نے جدوجہد کی, آپ کی پارٹی نے جدوجہد کی, مختلف پارٹیوں نے مل کی جدوجہد کی, MRD کی شکل میں جدوجہد کی, جمعیت علماء پاکستان نے اپنی جماعت کی حیثیت سے جدوجہد کی, آج اس جمہوریت کو بڑا شدید خطرہ ہے اور وہ جمہوریت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کسی قیمت پر چلنے نہیں دی جائے. ماشاء اللہ یہ خطرات ملک پر منڈلا رہے ہیں. میں نے ان سے یہ کہا کہ محترمہ بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی تاریخ کی کمزور ترین حکومت کی شکل میں آپ کی حکومت ہے اور ظاہر ہے
تشریح بیان کرتے ہوئے اس میں کوئی خوشی نہیں تھی، لیکن بہرحال یہ مجبوراً مجھے کہنا پڑا، کمزور ترین اس لیے کہ ملک میں اور خاص طور سے اس صوبے میں جس کی آپ رہنے والی، اس کے لیے آپ نے آج تک کوئی عملی اقدام نہیں کیا کہ اس میں امن و امان قائم ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، لوگ اپنے آپ کو محفوظ سمجھے، ابھی تک نہیں۔ دہشت گردوں سے آپ نمٹ نہیں سکیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آپ نے اقتدار میں آتے ہی جمہوری ووٹوں سے، جمہوری عمل کے ذریعے سے آپ اقتدار میں آئیں، اور آپ نے اقتدار میں آتے ہی دہشت گردوں سے سمجھوتا کر لیا، جن لوگوں نے ملک کے امن و امان کو تہہ و پارا کیا ہوا تھا۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں جو دھناتے پھرتے تھے، دہشت گردی پھیلاتے تھے، ان سے آپ نے سمجھوتا کر لیا، اور محض اس لیے کیا کہ آپ کو چند ووٹوں کی ضرورت ہوتی، آپ عوام کے ووٹوں سے برسر اقتدار آ رہی، لیکن بھارت معلوم نہیں کن مصلحتوں کے تحت آپ نے صرف نظر کی، اور وہ لوگ جو 85، 86، 87، 88 میں ملک کے امن و امان کو تہہ و پارا کر کرتے تھے، لسانی بنیادوں پر نفرتیں پھیلا رہے تھے، ان سے آپ کا انداز مصالحانہ تھا، اور وہ آپ کے حریف بنے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے جمہوریت کو بہت بڑا خطرہ ہے، اور سب سے بڑی یہ شکایت جو ہے، اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا آپ سے کہ ہم ماشاءاللہ کے دور میں کسی نہ کسی طرح جلسے کر لیا کرتے تھے، لیکن اب عالم یہ ہے کہ ہم کراچی میں اور حیدرآباد میں جلسہ نہیں کر سکتے۔ یہ جمہوریت ہے، ہم کہتے ہیں کہ واقعی جمہوریت ہے، مانتے ہیں کہ آپ جمہوری ووٹس کے ذریعے سے برسر اقتدار آئی ہیں، ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو آپ آئی ہیں، عوام کے ووٹوں سے آپ آئی، لیکن جلسہ نہیں کر سکتے۔ بلکہ اب تو عالم یہ ہو گیا کہ آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کراچی اور حیدرآباد میں جلسہ نہیں کر سکتے، دوسری پارٹیاں تو بیچاری کس گنتی میں ہے۔ ہمارے ساتھ الیکشن سے پہلے 22 ستمبر کو RCT گراؤنڈ میں گنڈوں نے، دہشت گردوں نے، نسل پرست تنظیم نے ہمارے جلسے کو درہمدرہم کیا، گولیاں چلائیں، اور ہمارا کارکن، ہمارے ساتھی، ہمارا عزیز ثناء اللہ شہید ہوا۔ 3 گھنٹے تک مسلسل فائرنگ ہو گئی، RCT گراؤنڈ میں ہم جلسہ نہیں کر سکتے۔ بعد جلسہ شروع ہو گیا تھا، جلسہ اپنے عروج پر تھا، ہزاروں آدمی جلسے میں شامل تھے، RCT گراؤنڈ بھرا ہوا تھا، لیکن دہشت گردوں نے یہ سمجھ لیا کہ اگر جب یہ علماء پاکستان جلسہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، مختلف مقامات پر پھر جلسے کرے گی، ظاہر ہے جمعیت علماء پاکستان مد مقابل پارٹی ہوگی، اور اس طرح جمعیت علماء پاکستان کی آواز کو دبانے کے لیے مشکل ترین ہتھیار کلاشنکوف تھا، اور اس کلاشنکوف کی ٹریننگ کو لوگ غوث علی شاہ کے زمانے میں ضیاء الحق کی سرپرستی میں نہیں چکے تھے، ہم اس کا مؤثر جواب نہیں دے سکتے، لیکن بیگم صاحبہ نے صبر، اس لیے صبر کیا کہ وہ کہتے کہ گورنمنٹ کا زمانہ تھا، FIR نے کٹوائی، ملزمین نہیں پکڑے گئے، نے صبر کیا کہ کہتے کہ گورنمنٹ ہے، ضیاء الحق صاحب رخصت ہو گئے، لیکن اپنے باقیات چھوڑ کر گئے ہیں، اور ظاہر ہے وہ باقیات اس طرح سے ہم کو کام کرنے دے گی۔ لیکن الیکشن کے بعد، آپ کی حکومت کے آنے کے بعد، پچھلے سال رمضان المبارک میں 26 تاریخ 27 شب کو جو انتہائی قابل قدر، محترم اور مقدس رات ہے قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری، اس میں گولی مار کے میل تازہ روڈ شارع عام غوثیہ مسجد، جامع مسجد غوثیہ کے متصل روڈ پر ہمارا جلسہ ہو رہا تھا، اور افطار سے 10 منٹ پہلے دہشت گرد لوگ آئے، نعرے لگاتے ہوئے آئے، جلسے کو درہمدرہم کر دیا، فائرنگ شروع ہو گئی۔ میں نے اور میرے ساتھیوں نے جامع مسجد غوثیہ میں پناہ لی، 3 گھنٹے تک ہم جامع مسجد کے اندر پناہ لیے ہوئے، اور آج بھی غوثیہ مسجد کی دیواروں پر گولیوں کے نشانات ہیں، اور اس وقت ہم کہتے رہے کہ بھائی مجرمین کو پکڑو، FIR تھامو۔ پولیس افطار کے بعد آئی،
پولیس کے سامنے گولیاں چلتی رہی، مکانوں پر سے فائرنگ ہوتی رہی، مسجدوں پر گولیاں پڑتی رہی اور ہم لوگ مسجد میں محصور رہے، لیکن مجرمین گرفتار نہیں ہوئے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج پورا شہر کراچی اور حیدرآباد دہشت گردوں کے قبضے میں ہے۔ اپنی رائے کا اظہار لوگ کر نہیں سکتے۔ صحافت بھی دہشت گردوں کے قبضے میں مظاہر سے معلوم ہوتا چلی گئی، اور سیاستدان یا دوسری پارٹی کیا کر سکتی؟ تو بیگم صاحبہ، یہ جمہوریت کے جو اتنی عظیم قربانی نبھانا آپ نے حاصل کی جس پر آپ کو فخر ہے، اور ہمیں بھی فخر ہے کہ ملک کی مختلف جماعتوں نے متحد اور منظم ہو کر وقت کے عامل ڈکٹیٹر ضیاء کو چیلنج کیا اور ایک عرصے کے بعد اس کو مجبور کیا کہ وہ انتخابات کرائے گا جو غیر جماعتی تھے، لیکن اس کے بعد آہستہ آہستہ ملک کی گاڑی جو تھی وہ ڈیموکریٹک پروسیس پر آئی۔ تو ان کا محترمہ بات یہ ہے کہ میں پھر کہوں گا، آپ کی حکومت ملک کی کمزور ترین حکومت ہے۔ آپ نے دہشت گردوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہے، قوت ارادی نہیں ہے۔ مسز اندرا گاندھی، میں نے ان کے سامنے مثال دیکھیے، مسز اندرا گاندھی، ان کو جب سکھ دہشت گردی سے ساتھ پڑا تو سکھوں کا اپنا شہر امرتسر اور سکھوں کا اپنا گرودوارا مقدس ترین مقام، اس مقدس ترین مقام کی عبادت ایک سنٹی ہے، اور وہ سکھوں کے لیے گولڈن ٹیمپل اتنا ہی مقدس ہے کہ جتنا کسی مسلمان کے لیے کعبۃ اللہ شریف اور کسی یہودی اور عیسائی کے لیے بیت المقدس ہے جیروسلم، وہ ان کا مقدس ترین مقام۔ اور سکھ وہ قوم ہے کہ جس کی 75% اور 80% لوگ جو ہیں آرمی میں اور پولیس میں ہوتے ہیں، ملیٹنٹ سکھ۔ تمام شہر میں بھی اور گردوارے میں بھی گولڈن ٹیمپل کے چاروں طرف اور اندر بڑے بڑے محافظین تھے، لیکن اندرا گاندھی دہشت گردوں سے نمٹنا چاہتی تھی، اسٹیٹ ود اسٹیٹ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ جمہوریت کے لیے چیلنج تھا۔ انہوں نے آپریشن بلو اسٹار کے نام سے بیگم صاحب آپریشن کیا اور سکھوں کی دہشت گردی کو ختم کر دیا، اور اس کے بعد اس پر قابو پا لیا۔ جیسے کہ بھارت جمہوری عمل جاری ہے، دہشت گرد کر رہے ہیں ابھی بھی دہشت گردی، لیکن جو زہر ان کو نکالنا تھا وہ انہوں نے نکال دیا، جو قوت توڑنی تھی وہ توڑ دی۔ تو اگر آپ کے اندر دل کالا ہے، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ملک میں دہشت گردی ہے اور یقیناً ہے، اور آپ سمجھتی ہیں کہ جمہوری عمل بھی متاثر ہو رہا ہے، سیاست بھی متاثر ہو رہی ہے، صحافت بھی متاثر ہو رہی ہے، تو آپ کو اقدام کرنا چاہیے، لیکن آپ نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کی حکومت کمزور ترین حکومت ہے، اس اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا مسئلہ ہے۔ بیگم صاحب نے تمام باتوں پر غور سے سنا، ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے جوڈیشل کمیشن مقرر کیا، جوڈیشل انکوائری کے لیے کمیشن مقرر، سپریم کورٹ کے جج محترم اور تمام جتنے بھی ہائی کورٹ سے ان کے محترم ججز ان میں شامل تھے۔ ایک میں نے ان سے کہا کہ یقیناً یہ بڑا مختصر اقدام ہے کہ آپ نے انتہائی باوقار کمیشن مقرر کیا ہے جس میں سپریم کورٹ کے محترم جج اور تمام صوبوں کے محترم جج صاحبان موجود ہیں، لیکن اس کے دائرے کار میں وسعت ہونی چاہیے، اس کو صرف کراچی تک محدود نہ رکھیں، حیدرآباد اور اس کے علاوہ جہاں جہاں دہشت گردی ظلم اور تشدد ہوا ہے، لوگ پیچھے گئے اور جمہوریت کو خطرات جن سے درپیش ہے اس کو وسعت دیجیے، اس کے اختیارات کو بڑھائیں، ٹرمس آف ریفرنس جو ہے اس کا اضافہ کیجیے، تو اس کی حفاظت ہوگی، اور جو لوگ
کنڈیشن میں پیش ہونا چاہیں ان کو تحفظ فراہم کیجیے. اس لیے کہ بعض لوگوں کو یہ بات ناگوار ہوگی، ناگوار گزری ہے کہ ان کے خلاف کوئی گواہی نہیں ہے، کہ ان کے متعلق یہ کہا جائے کہ انہوں نے پاکستان کے نظریے کو چیلنج کیا یا انہوں نے پاکستان میں نسلی منافرت پھیلائی، بھائی کو بھائی سے لڑوایا. بعض لوگوں کو یہ بات ناگوار گزری. اگر یہ بات کمیشن میں کہی جائے گی ظاہر ہے ایسے لوگ نشانہ بن سکتے ہیں دہشت گردوں کا. اس کی ستے بات کے لیے آپ کو ان کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے چاہیے. ٹرمس آف ریفرنس جو ہے اس کو پڑھائی میں کراچی اور حیدرآباد اور سندھ اس کو پھیلائی گئی اور اس کمیشن کے نتائج کی روشنی میں قانون اور انصاف کا بول بالا کیجیے تاکہ لوگ جان اور مال جو شدید قسم کے خطرات لاحق ہیں امن سے اور سکون سے اپنی زندگی کو گزار سکیں. جبھی تو جمہوریت کے اثرات، برکات اور ثمرات لوگوں تک پہنچیں گے اور فائدہ اٹھائیں گے. پہلی بات ہے مسلم اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے کہا کہ آپ نے قومی جماعت کو بلایا. قومی جماعتوں کے ساتھ ساتھ ایک تنظیم ایسی بھی ہے جس کو آپ نے دعوت دی ہے کراچی سے. وہ تنظیم قومی جماعت نہیں ہے، وہ تنظیم تو نسل پرست تنظیم علاقائی جماعت. قومی جماعتوں کے ساتھ آپ نے ان کو بلا کر قومی جماعتوں کی ایک توہین کی. اگر آپ کو بلانا تھا صرف قومی جماعتوں کو آپ بلاتے، اور اگر پھر لوگوں کو بلانا تھا اس کے ساتھ ساتھ پھر جی سندھ کو بھی بلا لیتے، پھر اور لوگوں کو بھی جو کراچی میں ان کو بلا لیتے، پھر اور لوگ جو ان کو بھی بلا لیتے. تمام نسل پرست علاقائی تنظیمیں سب کو بلا لیتی ہیں. ایک اچھا خاصا بلغوبت ہے کیا ہوتا. پر میں اس پر احتجاج کرتا ہوں کہ میں نے بیگم صاحبہ سے کہا کہ میں احتجاج کرتا ہوں. آپ نے نسل پرست تنظیم کو جو لسانی بنیاد پر ملک میں منافرت پھیلا رہی ہے نظریہ پاکستان کو جو چیلنج کرتے ہیں، کوئی بھی ہو کسی بھی طبقے سے ان کا تعلق، ہم سب کی مذمت کرتے ہیں، دہشت گردی سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں. سیاست میں جو تشدد داخل ہو گیا ہے اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ کم ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. باقی آپ نے یہ اقدام جو کیا میں اس پر احتجاج کرتا ہوں، لیکن ہمیں اس وقت بیرونی دنیا کو یہ بتانا ہے کہ مسئلہ کشمیر پر پوری قوم متحد ہے. اس نیک جذبے کے ساتھ ہم اس کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. ہمارا یہ احتجاج آپ کے پیش نظر رہے کہ ہمارا کوئی کسی قسم کا تعاون کسی بھی نسل پرست لسانی تنظیم سے نہیں ہے نہ ہوگا، بلکہ ہم تو ان کو اس درجہ حقیر سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنا بھی ہمیں غلط ہے. لیکن اب کیونکہ مسئلہ ایسا ہے کشمیر کا قومی مسئلہ ہے، بیرون دنیا میں یہ تاثر دینا ہے کہ بھائی پاکستان کے غیور مسلمان کشمیر کے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہیں، ان کی جدوجہد آزادی مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، اور حکومت کشمیر کے سلسلے میں جو بھی اقدام کرنا چاہتی ہے پوری قوم اس کے ساتھ ہے. کیونکہ یہ ظاہر کرنا ہے، اس لیے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں، آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ کشمیر کے سلسلے میں جو موقف ہے وہ کشمیر کانفرنس میں ظاہر کریں گے. ابھی کتنی کی بات ہوئی تھی، میں نے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہا کہ دیکھیے آپ کی جماعت کے بھی بعض لوگ ہیں وہ آپ سے شکایت کرتے ہیں، مختلف علاقوں میں اشارے رہتے ہیں، فائدے میں ہوتی رہتی ہے، پولیس بیکار. انہوں نے جب یہ فرمایا کہ انہوں نے کچھ نظام میں تبدیلی کی ہے، میں نے کہا کہ وہ نظام میں تبدیلی نہیں ہے، چہرے آپ نے بدلے ہیں. صوبے سندھ میں چہرے بدلے ہیں لیکن نظام نہیں بدلا. ابھی تک غیر قانونی اسلحہ بازیاب نہیں، ابھی تک مجرمین دندناتے رہے ہیں. وہ فساد ہیں کہ جن کے نام FIR میں درج ہیں ابھی تک ان سے کسی نے پوچھ گچھ نہیں کی. اور کراچی تو آپ جانتے ہیں کہ حیدرآباد، ان یہاں کے عوام کو، کراچی حیدرآباد کے عوام کو تو اب صرف تحفظ کی بھیک چاہیے، کہیں سے بھی مل جائے. تحفظ چاہتے، جان کا تحفظ نہیں، مال کا تحفظ نہیں، کاروبار کا تحفظ نہیں، کسی چیز کا، عزت و ناموس کا تحفظ نہیں، کسی چیز کا تحفظ نہیں. اور یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ یہاں ہو، بلکہ محترمہ وزیر اعظم صاحبہ کا جو ضلع ہے، بلکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے یہاں تھانہ، وہاں کے لوگوں کو جان و مال مغرب کے بعد محفوظ نہیں ہے. جہاں امن عامہ کی صورتحال ہو، اس
اس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے وہ کم ہے. یہاں کے عوام کا جو تعلق ہے بیچارے تھک چکے ہیں. یومیہ روزگار کی تلاش کرنے والے ان کے لیے جتنے بھی روزگار کے مواقع تھے سب اکثر ختم ہو گئے اور عوام مایوس ہو. حکومت کی رویے سے ان میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ حکومت کو یہاں کے عوام سے نہ ہمدردی ہے اور نہ دلچسپی ہے. جو ہوتا ہے ہونے اور جس کا دل چاہتا ہے جب چاہتا ہے یہاں کے امن کو تہوارہ کر دیتا ہے. تعلیمی ادارے اکثر بند رہتے ہیں. ابھی چند روز کے بعد چند ہفتوں کے بعد پھر کھلے ہیں. اللہ کرے یہ کھلتے رہیں. آج کی جو صورتحال ہے اس میں کراچی اور حیدرآباد کا مسئلہ بڑا ہی اہم ہے. وزیر اعظم صاحب سے گفتگو ختم ہو گئی لیکن کیونکہ میں یہاں آ رہا تھا تو اس لیے چند باتیں جو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ کراچی اور حیدرآباد شہر کے اپنے مخصوص شہری مسائل جن کی وجہ سے عوام میں بےچینی ہی بےچینی ہے. ان میں اور یہ میں نے بعض وزراء مجھ سے ملنے کے لیے پارٹی کے تشریف لائے موجودہ حکومت کے ان کی خدمت میں نے عرض کیا کراچی میں نواب شاہ کی طرف طالبات کے لیے ایک میڈیکل کالج کا قیام بڑا ضروری ہے. اس کے لیے کالج بھی موجود ہے, اس کے لیے اسپتال موجود ہے. معاف کیجیے گا کالج کا اس کے لیے اسپتال موجود ہے. صرف کالج قائم کرنا ہے اور وہ آرام سے ہو سکتا ہے. سندھ یونیورسٹی روڈ کیمپس میں حیدرآباد میں ایم اے اور ایم سی کی فاسٹ کا اجرا کیا جا سکتا ہے, آسانی سے کیا جا سکتا ہے, ہو جانا چاہیے. حکومت کو اس پہ لحاظ نہیں کرنا چاہیے. کراچی اور حیدرآباد کے جو سلگتے ہوئے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی. بس لیپا ہوتی اصل میں ہوتی رہی. اور ابھی بھی موجودہ جو نیا سیٹ اپ ہے, جو چہرے بدلے گئے ہیں, اس میں بھی نظام بدلنے کے بظاہر آسان نہیں نظر آتا. حیدرآباد کے ڈگری کالجوں میں پوسٹ گریجویٹ کلاسز شروع ہونی چاہیے. لیاقت اسپتال حیدرآباد میں میڈیکل کالج کی کلاسیں شروع کی جا سکتی ہیں. حیدرآباد پولی ٹیکنک میں انجینئرنگ کالج کی کلاسوں کا فوری طور پر بندوبست کیا جا سکتا ہے بغیر کسی تکلیف کے, لیکن نہیں کرتے. یہ وہ مسائل ہیں جن کو بڑی آسانی کے ساتھ میں چٹکی بجاتے جن کو کیا جا سکتا ہے. ہر چیز موجود ہے, تیار ہے, بس حکم دینا ہے اور کام شروع ہونا, لیکن نہیں کرتے. جان بوجھ کر ان تمام مسائل کو نظر انداز کیا جاتا ہے. اس لیے عوام میں شہری حلقوں میں یہ شکایت ہے کہ حکومت کیوں وہ چیزیں کہ اس کے ہاتھ میں ہیں, وسائل بھی موجود ہیں اور دیر سے اتنی ہے کہ ان وسائل کو استعمال میں لایا جائے. وسائل موجود ہیں استعمال کرنے کے لیے. کراچی کی طرح اندرون سندھ کے کالجوں میں امن و امان کے قیام کے لیے رینجرز کو لگنا چاہیے. نہیں کراچی ہی میں رینجرز لگا دیا تھا, نواب شاہ میں, سکھر میں اور مختلف حیدرآباد میں کالجز وغیرہ میں منابی وغیرہ ہوتی ہے. رینجرز وہاں کیوں نہیں لگتی؟ اور بہت سے لوگ جو تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ امتحان دینا چاہتے ہیں, امتحان بھی بیچارے نہیں دے پاتے. یہ وہ مشکلات ہیں, وہ مسائل ہیں جن پر حکومت کو فوری طور پر توجہ دینی چاہیے, لیکن نہیں. گاڑی سے اسٹیم مل جو پورٹ قاسم اٹھٹے تک کا علاقہ صنعتی بیلٹ قرار دیا جائے اور اس صنعتی بیلٹ کے لیے جو بھی صورتیں فراہم کی جا سکتی ہیں وہ کی جائیں. ابھی دیکھیے حال ہی میں ایک تو کراچی کی صنعتیں جو ہے وہ کرفیو سے تباہ و برباد, ان کو تمام صنعتوں کو ٹیکس کی چھوٹ دینی چاہیے. تو آفت زدہ علاقہ قرار دے کے پورے شہر کراچی اور حیدرآباد کو ٹیکس سے مستثنا 1 سال 2 سال کے لیے قرار دے دیا گیا. اس لیے کہ کاروبار موقف ہے. کرفیو کی وجہ سے ملیں بند پڑیں گی, صنعتیں بند پڑیں گی. نوری آباد ویران, جتنے بھی انڈسٹریل ایریاز ہیں سب ویران پڑے ہوئے ہیں. معلوم ہوگا کتے بم رہے ہیں. نوری آباد میں کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے, صنعتی علاقہ ہے صرف. کراچی اور حیدرآباد میں روزگاری کو دور کرنے کے لیے انڈسٹریل کریڈٹ فیسلٹی کو آسان بنایا جائے. اس کا مطالبہ کیا گیا لیکن آج تک اس کو پورا نہیں کیا گیا. آج کیا جا سکتا ہے. صوبہ سرحد میں گدون انڈسٹریل اسٹیٹ قائم, اس کو ہر قسم کی سہولت دی گئی ہے, ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں, لیکن اس کو تمام سہولتیں مہیا کرنے کے بعد یہاں جب وہ سہولتیں موجود نہیں ہوں گی تو یہاں کی انڈسٹری تباہ ہوگی اور ہو رہی ہے.
تو جو سہولتیں گھروں کو دی گئی ہیں وہی ان ایریاز کو اور ان علاقوں کو دی جائیں. نوری آباد ہے, حیدرآباد انڈسٹریل ایریا ہے, اور اس طرح سے کراچی اور ٹھٹے کا علاقہ ہے, سرحدی بین جو ہے, اس کو بھی وہی سہولتیں فراہم کی جانی چاہیے. ایسے بس کم کہ 5 سال کے لیے ٹیکس ہالیڈے اور روڈ ٹیکس اور روڈ ٹیکس کراچی اور حیدرآباد کے عوام کا حق ہے, اور اس کا حصہ فوری طور پر تقسیم کیا جانا چاہیے. یہ عرصے سے مطالبات ہو رہے ہیں. میں یہ چند موٹی موٹی اہم باتیں ہیں جن پر عمل کرنے کے بعد بآسانی بہت سے مسائل حل کیے جا سکتے ہیں, لوگوں کی شکایات کو کیا جا سکتا ہے, لیکن آج تک نہیں کیا. اور دیکھیے بہرحال یہ تمام وہ مسائل ہیں جو سلگتے ہوئے ہیں, اور ان کے متعلق ہم نے بات مطالبہ کیا, لیکن آج تک اس میں کوئی بات نہیں ہو سکتی. اب میں آتا ہوں اس پر کہ کانفرنس میں وہ 8 گھنٹے کی ملاقات کی, 8 گھنٹے کی ملاقات ختم ہوئی اور بیگم صاحب ان کو بھی کانفرنس میں شریک ہونا تھا. اس کو بھی 11 بج گئے. ہم دونوں برابر کی کمرے میں وہ کانفرنس تھی, کشمیر کے حصے میں تو اس میں چلے. وہاں ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس اور دوسرے حضرات نے اپنے اس طرح سے صاحبزادہ احمد خان صاحب نے بریفنگ ملک کے حالات, سرحدوں پر خطرات جو منڈلا رہے ہیں ان کی وضاحت کرو. اور مجھ سے کہا گیا کہ کیونکہ پہلے جو شہداء کشمیر کے لیے فاتحہ خوانی تھی اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں, کیونکہ بیٹھا ہوا سب سے پہلے ہمارے میں نے جب دعوت دی گئی کہ تمام رہنما اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں, تو مجھ کو بھی کہا گیا میں نے ان 4 باتیں جو ضروری تھی وہ میں نے عرض کی. مسئلہ کشمیر جو ہے, جیسے میں نے ابتدا عرض کیا, پاکستان کی شہرت ہے, اور 1958 تک, یعنی مارشل لا لگنے سے پہلے تک, اکتوبر 58 میں مارشل لا لگا پہلا باضابطہ پورے ملک کا, اور خو آیا. جنرل محمد اسکندر مرزا اور ان کے تمام ساتھی ڈکٹیٹر کی سفارش سے گزارا. 1958 کے بعد سے مسئلہ کشمیر تقریباً سرد خانے میں جانا شروع ہو گیا. اس سے پہلے ہماری خارجہ پالیسی کا مرکزی نقطہ رہا, لیکن بہرحال 1965 کی جنگ میں پھر اس کی کچھ زندگی کے آثار پیدا ہوئے, اور اس کے بعد پھر سرد خانے میں چلا گیا. جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں یہ مستقل ایسے سرد خانے میں گیا, بالکل وہ ایک ہوتا ہے جس کو ڈیپ فریزر کہتے ہیں, ڈیپ فریزر میں چلا. اب کشمیر کے غیور مسلمانوں نے اور مجاہدین حریت نے اپنی جدوجہد آزادی سے اس مسئلے کو اثر نو بین الاقوامی دنیا میں متعارف کرایا ہے. میں کشمیر کے حریت پسند مجاہدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلام عقیدت کی نظر کرتا ہوں. ہم نے 1962 میں کشمیر کو حاصل کرنے کا میں سمجھتا ہوں بڑا اچھا موقع تھا, جب بھارت چین کے ساتھ مسئلہ بھیجا, اور وہ موقع ہم نے اپنی بے تدبیری سے گنوا دیا. وہ موقع ہم نے امریکہ پر بہت زیادہ اعتماد کرنے کی وجہ سے گنوا دیا. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ امریکہ پر ہمارا بہت زیادہ اعتماد شروع سے رہا, آج بھی, اور وہ بڑھتا جا رہا ہے. یہ بجائے اس کی گرفتار 71 سے ہم سبق حاصل کرتے, 65 سے سبق حاصل کرتے, جب صدر ویلسن نے ویلسن تھا, تو انہوں نے جب ہمارے لیے 65 کی جنگ
جب شروع ہوئی تو انہوں نے ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ اب اسپیئر پارٹس پاکستان کو نہیں دیے جائیں. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ امریکہ جو ہے وہ ہم سے کتنی دوستی رکھتا ہے اور اس طرح ہمارے تعلقات میں کام آتا ہے. پھر اس کا مزید کا تجربہ ہمیں 71 کی جنگ میں ہوا, وہ نکسن صاحب کا زمانہ تھا. اس طرح سے ہر دور میں تجربہ ہوتا رہا. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نے اس سلسلے میں اپنی خارجہ پالیسی میں ہمیشہ اس کا محور امریکہ کی دوستی رکھا کہ امریکہ کو حقیقت پر دوست بنانا ہے. اور آج کی حالت یہ ہے کہ جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کی جو امریکن پالیسی تھی, امریکہ کو خوش کرنے کی پالیسی تھی, اسی پر آج بھی موجودہ حکومت عمل نہیں رہا ہے. ایک حد تک ہو سکتا ہے کہیں کہیں وہ بچے بچانے کی کوشش کرتے ہوں, لیکن گہرا اتنا تک ہے. امریکہ دنیا بھر میں جہاں اس کی CIA کے مراکز ہیں, ان میں امریکہ کے بعد ہیڈ کوارٹر کے بعد دوسرا سب سے بڑا مرکز جو ہے وہ اسلام آباد پاکستان ہے, جہاں CIA کا سب سے بڑا ہیڈ کوارٹر ہے. اور یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. میں اپنے بعض صحافی دوستوں کو وہ کتاب میں دکھا چکا ہوں, جس میں خود امریکن CIA کے سابق سربراہ نے اس بات پہ اعتراض کیا کہ پاکستان میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا CIA کا اڈا اسلام آباد میں ہے. تو ہم امریکہ کی گرفت میں, اور امریکہ عالم اسلام کا بدترین دشمن ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ کو یہ بات گوارا ہے کہ اسرائیل نے ایٹم بم بنا لیا, اس کو جیو بم نہیں کہتے, اس کا تذکرہ بھی نہیں کرتے. اسرائیل نے بم بنایا نہیں بنایا, نہ یہودی بم کہتے نہ کچھ کہتے. ساؤتھ افریقہ نے ایٹم بم بنا لیا, کچھ نہیں کہتے. وہ نسل پرست ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس کی تھوڑی بہت جو معمولی لیبا پوتی کر کے مذمت کر دیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ نے بم بنا لیا, اس کی کوئی مذمت نہیں. اسرائیل نے بم بنا لیا, اور اسرائیل کے اشتراک سے ساؤتھ افریقہ نے بھی بنا لیا, تاکہ وہاں کاروں کو, یعنی جو اصل باشندے ہیں, ان کو زیادہ سے زیادہ ختم کیا جا سکے, ان کی طاقت دبایا جا سکے, ان کو غلام رکھا جا سکے. امریکہ کچھ نہیں کرتا. ہماری تھوڑا سا اگر یعنی کیمیاوی ہتھیار یا کیمیاوی مادہ بنانے کا بھی اگر کوئی کارخانہ ہو چھوٹا سا, تو اس پر بھی ان کو اعتراض ہوتا کہ تم اس لیے بنا رہے ہو. ابھی دیکھیے حال ہی میں 1-1.5 سال سے مہم چل رہی ہے لیبیا کے خلاف, کہ لیبیا کیمیاوی وہ زہریلی مادے بنا رہا ہے, کیمیاوی ہتھیار بنا رہا ہے, اور کیمیاوی بم وغیرہ بنا رہا ہے. اور اس طرح سے اور دوسرے ممالک متعلقہ کے وہاں بھی بن رہے ہیں. اور ہاں خود امریکہ میں کتنے کارخانے, بے شمار کارخانے کیمیاوی ہتھیار بنا رہے ہیں, زہریلی ہتھیار بنا رہے ہیں, وہ سب گوارا ہے. لیکن عالم اسلام میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے ان کو یہ ذرہ برابر بھی کہیں اگر شبہ ہو جائے کہ اس کے بننے سے یہودیوں کو خطرہ ہے, وہ نہیں بننی چاہیے. عالم اسلام کا بدترین دشمن جو ہے, وقت کے بارے میں بتا دیا کہ یہ دونوں سپر پاور جو ہیں, روس ہو کہ امریکہ ہو, یہ ہمارے بدترین دشمن ہیں. لیکن ہم نے ہر دور میں انہیں پر زیادہ سے زیادہ اعتماد کیا. تو اور ابھی بھی یہ اس وقت ہم نے سن 65 میں دھوکہ کھایا. 65 کی جنگ میں امریکہ نے دھوکہ دیا, اور اس کے بعد دباؤ کے تحت معاہدے تاشقند ہم نے کیا. پھر اس کے بعد رہی صحیح قدر ہوتی شملہ معاہدے نے پوری کر. میں نے بہرحال اس میں اپنا موقف ہی بیان کر دیا کہ میں نے قومی اسمبلی کے ممبر کی حیثیت سے اس زمانے میں 1973 میں شملہ معاہدے کی مخالفت کی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاہدہ ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھا, لیکن کیونکہ ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے, ہمارے اس پر ہمیں معاہدہ ہو گیا ہے, اس پر ہمیں کارروائی کرنا چاہیے. میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے, اور پارٹی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس وقت کشمیر کا مسئلہ سلجھانے کے لیے ہمیں دو طرح سے سوچنا چاہیے. ایک تو صورت یہ ہے کہ ہم کشمیر میں ابھرنے والی تحریک کو پاکستان کی جنگ کر دیں, یہ پاکستان کی جنگ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس تحریک کو کشمیر کی آزادی کر دیں, کشمیر کی آزادی کر دیں, اور اسی موقع پر کشمیریوں سے تعاون کریں. جمعیت علماء پاکستان کا موقف میں نے کشمیر کانفرنس میں بیان کیا
کہ ہمیں اس تحریک کو کشمیر کی آزادی کا رنگ دینا چاہیے اور اسی موقع پر کشمیر سے ہمیں تعمیل کرنا چاہیے. ہمیں کسی قیمت پر بھی کشمیر میں ابھرنے والی تحریک کو پاکستان کی جنگ کا رنگ نہیں دینا چاہیے اور اس سے کشمیریوں کے کاز کو تقویت حاصل ہو. کشمیر اس وقت چیلنج بن گئے ہندوستان کے لیے اور ہمیں اس کو کشمیر کی آزادی کا رنگ دیتے ہوئے کشمیریوں سے جو بھی تعاون اخلاقی، دینی، مالی، بین الاقوامی فورم تک بھی ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے. میں نے یہ عرض کرنے کے بعد یہ بھی عرض کیا کہ اگر ہم نے کشمیر کی آزادی ہی کا رنگ دیا تو یقیناً بآسانی ہم کو بین الاقوامی تعلیم حاصل ہو سکے گی. اور اسی کے ساتھ ساتھ صاحبزادہ یعقوب خان صاحب نے یہ فرمایا ہے، صاحبزادہ صاحب نے بریف کی تھی، اس میں انہوں نے یہ فرمایا کہ میں نے ویسے وزیر خارجہ کے وزراء خارجہ کو خطوط لکھے ہیں اور ہمارے سفیر جو ہے وہ بڑے مصروف ہیں. میں نے صاحبزادہ صاحب سے عرض کیا کہ صاحبزادہ صاحب بڑے ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ آپ کو اپنے سفراء کے متعلق غلط فہمی. سفراء پاکستان کے جتنے بھی سفیر ہیں ان کو چھوڑ کر جو عوامی نمائندے ہیں، یعنی مطلب یہ کہ پالیٹکس میں رہے ہیں، سیاست میں رہے ہیں، زیادہ تر شہزادی ہیں. وہ صبح کو 10-11 بجے بیچارے تشریف لاتے ہیں اپنے گھروں سے نکل کر، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ دفتر میں بیٹھے، چائے وغیرہ پی، اس کے بعد چلے گئے. وہ ایک نمائشی بت جیسے ہوتا ہے کہ اس کی پرستش کی جائے، اس کو دیکھا جائے اور اس سے برکت حاصل کی جائے، اس کو دیکھ کر محسوس ہوا جائے. وہ یہ حیثیت سفراء کی ہوتی ہے. ان سے یہ بلی کے وہ ہوتے نا لیپنے کے نہ پوچھنے ان کوئی کام نہیں، بس ایک نمائشی کو بٹھا رکھا. اس بار وہ صاحبزادہ صاحب بارے کچھ چیب جدید ہوئے، کچھ مسکرائے بھی، بھلے ویسے تو بڑے دستانی قسم کے لوگ ہوتے ہیں. بہرحال میں نے کہا کہ یہ سفراء کا کام نہیں ہے. میں تجویز پیش کرتا ہوں، جہاں ایک طرف میں نے تجویز پیش کی کہ اس کو کشمیریوں کی جنگ آزادی کا رنگ دیا جائے، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ میں تجویز پیش کرتا ہوں کہ بجائے اس کے اس سفراء کو متحرک کیا جائے. سفراء بھی متحرک رہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر سفراء متحرک ہو جائیں. اگر یہ سفراء پہلے متحرک ہوتے تو مسئلہ کشمیر نے کہاں سے کہاں پہنچا ہوا ہوتا اور ہمیں اس وقت بہت کچھ تاریخ رکھتے ہو جاتا. لیکن ایسا نہیں ہوا اور آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی. تو میں نے یہ کہا کہ آپ پارلیمانی وفود دیجیے، قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ کے ارکان کی مختلف وفود ترتیب کی جائے. یہ وفود دنیا کے مختلف ممالک میں مسلم ممالک میں اور دوسرے ممالک میں جائیں اور وہاں مسئلہ کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کریں. اس طرح سے ہمیں کشمیر کو مسلمان بھائیوں سے، آزاد کشمیر اسمبلی کے لوگوں سے اور جو لوگ مسلمان ہیں ان سے استفادہ کیا جانا چاہیے. ان کو بھی وفود میں شامل کیا جائے اور اس مسئلے کی اہمیت کو بتایا جائے. یہ اس تقریب کے ساتھ ساتھ میں نے اسے یہ بھی عرض کیا کہ ہم کو سفارت خانوں کے متعلق اس زیادہ خوش فہمی کا شکار نہیں رہنا چاہیے اور اس کے بجائے بین الاقوامی طور پر اخلاقی دباؤ اتنا زبردست ڈالا جائے. بھارت کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے مذاکرات کی میز پر بیٹھے اور استصواب رائے کا اقوام متحدہ کے قرارداد کے مطابق ہے، اس پر وہ تیار ہو جائے. اس کے لیے بارہن جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اس تجویز کے ساتھ ساتھ میں نے ایک تجویز یہ بھی دی تھی اگر مشرق اور مغربی برلن کے لوگ دیواری برلن کو ختم کر سکتے ہیں، سرحدیں ختم ہو گئی، دیواریں برلن ٹوٹ گئی، آزاد کشمیر جو لوگ ہیں یہ بھی اس کنٹرول لائن کو، اس سڑک کو ختم کر سکتے ہیں. لیکن یہ 2-4 آدمی تو بس نہیں، لاکھوں کی تعداد میں عوام سری نگر سے، لاکھوں کی تعداد میں عوام اگر مظفر آباد سے مارچ کرتے ہوئے جائیں گے، گولی کب تک چلے گی، کتنی دیر تک چلے گی، کتنے آدمیوں پر چلے گی، یہ بھی ہو سکتا ہے. مسئلے کے لیے کھڑی، لیکن بہرحال اس کے لیے بڑا منظم پروگرام بننا ہوگا، عوامی پروگرام ہوگا. آزاد کشمیر کی حکومت کا اس میں مکمل تعاون حاصل ہونا چاہیے اور جو مکمل تعاون مجھے یقین ہے کہ نہیں مل سکے گا. اس لیے آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے آپ جانتے ہیں، حکومت پاکستان نے خود اس مسئلے کو
اس مسئلے کو اتنا الجھا دیا ہے، اس لیے کہ کشمیر میں حکومت پاکستان نے مراعات یافتہ طبقہ پیدا کر دیا۔ اب یہ جو کشمیر میں جو آج کل حکمراں ہے یہ ایک مراعات یافتہ طبقہ ہے، یہ عیش و آرام کے ساتھ، جھنڈے والی گاڑیوں کے ساتھ، کشمیر ہاؤس کے ساتھ، اور اسلام آباد میں یعنی وہ رہتے یعنی حکومت کشمیر میں ہے، صدر اعظم کشمیر کو کشمیر میں ہونا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیں گے اگر آپ ان کے آئیکن دیکھیں صدر اعظم کشمیر کی اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا زیادہ تر وقت اسلام آباد میں گزرتا ہے، زیادہ تر وقت پاکستان میں گزرتا ہے، بجائے آزاد کشمیر کے پاکستان میں گزرتا ہے۔ عوام سے بس انہیں نہیں کہا، وہ تیسری بڑی اہم بات میں نے یہ کہی کہ محترمہ آپ کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کرتی ہیں، ان کے پلیسائٹ کے حق کی بات کرتی ہیں جو کرنی چاہیے اور بالکل بجائے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے 42 برس میں گلگت اور بلتستان کے لوگوں کو رائے دینے کا حق دیا؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ گلگت اور بلتستان کشمیر کا حصہ ہے۔ گلگت اور بلتستان کے لوگوں نے مہاراجا کے خلاف بغیر پاکستانی فوج کی مدد کے خود ہی حملہ کر کے 47 میں گلگت اور بلتستان کو آزاد کرا لیا، یہ تاریخ ہے۔ لیکن وہی گلگت اور بلتستان جس نے اپنی جنگ آزادی کو ڈوگرا سے لڑ کر خود آزادی حاصل کی، آج وہ ٹی سی کے ذریعے سے اس پر حکومت ہو رہی ہے، ان کو ووٹ دینے کا حق نہیں، کشمیر اسمبلی میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں، پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں، ایک ڈی سی ان پر حکومت کرتا ہے، FCR فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن کے ذریعے سے ان پر حکومت ہوتی ہے۔ ڈی سی صاحب بہادر نے جس وقت چاہا، جس کو چاہا، رات کے 12 بجے 2 بجے جب چاہا گھر سے پکڑا، اٹھایا، جیل میں بند کر دیا، یا دریائے نیلم میں ڈالا، کوئی کچھ نہیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ یعنی اس پر آواز بلند ہونی چاہیے، کشمیر کی مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے، لیکن گلگت اور بلتستان کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے کہ 42 برس میں آپ نے ان کو ووٹ تک کا حق نہیں دیا، فنڈامنٹل رائٹ وہاں کوئی نہیں۔ FCR کے ذریعے سے فیڈرل کرائم ریگولیشن کے تحت ان پر حکومت ہو رہی ہے، مرکزی حکومت کا ایک ڈپٹی سیکرٹری وہاں حکومت کرتا ہے اور نیچے وہ ڈی سی بیٹھا رہتا ہے۔ کروڑوں روپیہ جو حکومت پاکستان اپنے بجٹ کے ذریعے سے وہاں کے عوام کے اوپر خرچ کرنا چاہتی ہے، وہ ملی بھگت کر کے افسر شاہی کھا لیتی ہے، اور وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ بیچارے وہی غربت، وہی افلاس جو 2 زمانے میں تھا وہی آج بھی۔ گلگت اور بلتستان کے متعلق ایٹھارٹزم کو چھوڑا جائے، فوری طور پر اس کا کشمیر کے ساتھ الحاق کیا جائے، آزاد کشمیر اسمبلی میں گلگت اور بلتستان کو نمائندگی دی جائے، یہ کشمیر کا حصہ ہے، یہ بھی میرے مطالبات ہیں۔ ویسے تو باتیں تو بہت ساری ہوتی تھی، پاکستان کی فارن پالیسی کے سلسلے میں اور خارجہ پالیسی کے سلسلے میں اور کشمیر کے سلسلے میں ہمارا موقف تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں نے بہت زیادہ ہی کچھ وقت دے گئے، لیکن ملک کے مسائل ایسے ہیں کہ جن سے نمٹنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آج کا یہ مسئلہ ہے کہ میرے محسوس چل رہا ہے کہ اس وقت ملک میں جو حکومت ہے وہ اس کے خلاف تو باتیں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے کو کہتے ہیں۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، میں جمعیت علماء پاکستان کی پالیسی اگر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ جمعیت علماء پاکستان میں میں نے کبھی منافقت سے کام نہیں، جو بات ہوتی ہے دو ٹوک بیان کر دیتے ہیں۔ ہمارے واقعہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ جمہوری عمل کو جاری رہنا چاہیے تو لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اچھا تو آپ پیپل پارٹی کو سپورٹ کریں۔ اب آپ غور فرمائیے، اگر ایک آدمی یہ کہے کہ جمہوری عمل کو جاری رہنا چاہیے، جیسا بھی ہے ماشاء اللہ سے بہتر ہے، جاری رہنا چاہیے، ماشاء اللہ نہ آئے۔ جمہوری عمل کیوں جاری رہنا چاہیے؟ تاکہ ماشاء اللہ نہ آئے۔ جمہوری عمل کو ختم کون کرنا چاہتے ہیں؟ جو ماشاء اللہ لانا چاہتے ہیں، تاکہ اپنے مفادات جو ماشاء اللہ دور میں مفادات انہوں نے حاصل کیے، تو ماشاء اللہ کی باقیات کی تو کوشش ہے کہ جمہوری عمل جاری نہ رہے۔ اب خود پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں، شاید کے دوران یہ کہتے ہیں کہ جمہوری عمل کو جاری رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پیپل پارٹی حکومت کرتے
ارے اس میں پیپلز پارٹی کا یا IGI کا کوئی سوال نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں جمہوری عمل جاری رہنا چاہیے، پنجاب میں بھی جاری رہے، سندھ میں بھی جاری رہے، سرحد میں بھی جاری رہے، بلوچستان میں بھی جاری رہے. کسی کی بھی حکومت ہے، مفتی صاحب کی ہو، نواز شریف صاحب کی ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ہو، یہاں پیپلز پارٹی کی ہو، کسی کی بھی ہو، جمہوری عمل جاری رہے. ماشاء اللہ کا رستہ روکنا چاہیے. ماشاء اللہ گناہ کے بعد ماشاء اللہ اس ملک کی لعنت ہے. ماشاء اللہ نے مشرقی پاکستان کو پہلے اور دوسرے ماشاء اللہ نے ہم سے جدا کیا. جنرل ضیاء الحق نے ماشاء اللہ نے پاکستان کی قومی یکجہتی کو ختم کیا. لسانی بنیادوں پر، نسلی بنیادوں پر، برادری کی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ نے اس قوم کو تقسیم کر دیا. اب پاکستان اور مسلمان ہماری پہچان نہیں کرتے. ضیاء الحق صاحب نے ماشاء اللہ نے سیاچین گلیشیئر کو تشکیل میں رکھ کر بھارت کو پیش کر دیا. یہ ان کے کارنامے تھے. اس سے پہلے ماشاء اللہ نے مشرقی پاکستان کو جدا کر دیا. تو پاکستان کو ماشاء اللہ راس نہیں آتا. ماشاء اللہ ہر قیمت پر راستہ روکنا ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جمہوری عمل جاری رہنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ماشاء اللہ نہیں آنا چاہیے. اور اگر کوئی آدمی یا کوئی جماعت حکومت کو ہٹانے کی تدابیر پر غور کر رہی ہے تو ظاہر ہے اس کا ایک ڈیموکریٹک پروسیس سے ہٹنا چاہیے. کسی بھی حکومت کو ڈیموکریٹک پروسیس وہ موجود ہے، کانسٹیٹیوشن میں ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس لانا حزب اختلاف کا حق ہے، اور وہ جب چاہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس میں کوئی مانت نہیں، ہم اسے اتفاق کرتے ہیں کہ بالکل حق ہے. یہ جمہوری طریقہ ہے. لیکن اسٹریٹ پاور کے ذریعے سے اگر کسی بھی گورنمنٹ کو ہٹانے کی کوشش کی جائے گی، نتیجہ ماشاء اللہ آئے گا، تیسری طاقت فائدہ اٹھائے گی، اور پھر اس کے جو نقصانات ہیں، آیا اس کا ملک متحمل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، یہ قوم کو خود فیصلہ کرنا چاہیے. میں بتا رہا ہوں، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک پروسیس چلے، کوئی صوبوں میں ہو کے بات کر سکتے، ڈیموکریٹک پروسیس چلے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ڈیموکریٹک پروسیس کا یہ حصہ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور حزب اختلاف کی جماعتیں یہ سمجھتی ہیں یا حزب اقتدار یہ سمجھتی ہے کہ اب یہ ڈیموکریٹک پروسیس نہیں چل پا رہا ہے اور ہمیں کہنا چاہیے کہ ضمنی انتخاب کراؤ. یہ بھی جمہوری عمل ہے. مڈ ٹرم الیکشن انتخابات کراؤ، یہ جمہوری عمل کا حصہ ہے. دنیا کے بہت سے ممالک میں، ہندوستان کے اندر مڈ ٹرم الیکشن ہو چکے ہیں، انگلستان میں مڈ ٹرم الیکشن متعدد بار ہو چکے ہیں، آسٹریلیا میں ہاں مختلف مقامات پر مڈ ٹرم الیکشن ہوتے رہتے ہیں. یہاں بھی مڈ ٹرم الیکشن کا مطالبہ یا تو کیا جائے یا یہی دو جمہوری طریقے ہیں اور راستے ہیں. ورنہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، کچھ جماعت یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مڈ ٹرم الیکشن کا وقت نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد ووٹ آف نو کانفیڈنس. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر جو جمہوری عمل ہے وہ جاری رہنا چاہیے. حزب اختلاف کی جماعتیں اگر یہ مطالبہ کرتی ہیں، جن حزب اختلاف میں ہم بھی شامل ہیں، اگر دوسری جماعتیں جو کافی تعداد میں موجود ہیں اگر وہ مطالبہ کرتی ہیں کہ موجودہ حکومت کو ہٹنا چاہیے، تو ان کو چاہیے کہ وہ مطالبہ کریں کہ مڈ ٹرم الیکشن ہونا چاہیے. اور مڈ ٹرم الیکشن سے مجھے یقین ہے کہ اگر مڈ ٹرم الیکشن ہوتا ہے تو شاید اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ایک مستحکم حکومت مزید آ سکتی ہے، اور مزید مستحکم حکومت ہو، اور مزید مستحکم حکومت ہو. اس لیے الیکشن کے نتیجے میں جو بھی آئے بدل اس کو آگے رہنا چاہیے. ڈیموکریٹک پروسیس ہے، اور پہلے بس کی سینکٹیٹی کا تقاضا یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پروسیس چلتا ہے. اس میں کوئی بھی آیا بات نہیں کی، یعنی یہ میں تو انتخاب میں دو انتخابات جیتنے کے بعد اپنی سے انتخاب میں شکست کھانے کے بعد یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہم یہ کہتے کہ نہیں صاحب الیکشن غلط ہوئے ہیں، نہیں صاحب ہم نہیں مانتے، نہیں صاحب پھر الیکشن ہونا چاہیے. لیکن نہیں، ہم نے 70 میں الیکشن جیتا، 77 میں الیکشن جیتا اور 88 میں الیکشن ہار گئے. لیکن ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں برابر اس وقت سے. اب جو سیٹ اپ ہو گیا ہے ماشاء اللہ سے بہتر ہے. صوبوں میں مرکز میں جو بھی ہے چلنے دیجیے، گاڑی چلنے رہے تاکہ ملک میں اسی طرح سے جمہوری عمل جاری رہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو اس جمہوری